شریعت سے بھی باس پرس ہونی چاہیے کہ ایک جج وہ ان پڑھ ہے، وہ صحیح ایجوکیٹڈ نہیں ہے، تو ان کو یہ اختیار نہیں دینا چاہیے۔ دوسری بات، جو بندہ قانون سازی کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اسمبلی میں، اور وہ خود قانون کی پاسداری نہیں کرتا، اس کو سرے سے قانون کا پتہ نہیں ہے، اور ہم بھیج رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ قانون شکنی کرے گا، قانون سازی نہیں کرے گا۔ اس کی ایک سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، وہ اے اسٹار گریڈ لے کے میٹرک میں، پھر ایف ایس سی میں چلا جاتا ہے، ایف ایس سی میں بھی اے ڈبل اسٹار گریڈ لے کے وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، پھر وہ 4-5 سال میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، پھر 1 سال وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر اس 1 سال کے بعد وہ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کینچی اور چھرا دیتے ہیں اور مریض کے پاس آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں۔ اور جو بندہ نالائق ہے، اس نے لا کالج میں ایڈمیشن لیا، غلط طریقے سے پاس ہوا، صحیح طریقے سے پاس ہوا، اور اس کو آپ نے موت اور زندگی کا اختیار دیا ہے۔ تو ایک طرف یہ بچہ 9 سال دن رات محنت کر کے اس کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ ایک بندے کی باڈی کو وہ ٹچ کرے، دوسری طرف آپ پھانسی کا اختیار دیتے ہیں ایک بندے کو جس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ڈگری اس نے صحیح لی ہے کہ غلط لی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جسٹس کرے گا یا نہیں؟ جسٹس کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان لوگوں کی صحیح تعلیمی اسناد ہوں، صحیح پریکٹس ہو، اور ایک کردار ہو معاشرے میں۔ اگر کردار بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اس قانون سازی کے لیے آپ جن لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ میں ذاتی پسند ناپسند کے بنیاد پہ ووٹ دیتا ہوں، یا میں رشتہ داری کی بنیاد پہ دیتا ہوں، یا میں پیسے کے لیے دیتا ہوں۔ تو جس مقصد کے لیے آپ ووٹ دیتے ہیں تو ریزلٹ بھی وہی ہوگا، ریزلٹ وہی ہوگا، وہی آپ کو ملے گا، وہ ایکسپٹ کرے گا جس کے لیے آپ نے ووٹ دیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ الیکشن جو ہے، یہ واحد اختیار ہے غریب عوام کا۔ تو اگر آپ نے آج اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر 5 سال تک آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، 5 سال تک جو ہے پھر آپ کو خاموش رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ تو ووٹ دیتے وقت یہ بڑے احتیاط سے سوچنا چاہیے کہ میں جس کو ووٹ دیتا ہوں، آیا یہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر آخر میں یہ کہوں اس سوال کے جواب میں کہ اگر غلط آدمی کو آپ ووٹ دیتے ہیں کہ کل وہ آپ کے ملک کو لوٹے، تو بہتر یہ ہے کہ ووٹ نہ دیں۔ بالکل۔ اگر آپ یقینی نہیں ہیں کہ یہ بندے جو میرے پاس آئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، جو کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ان میں ایک بھی آپ کو ٹھیک نہیں لگتا، تو بہتر یہ ہے کہ ووٹ نہ دیں، بجائے یہ کہ غلط لوگوں کو ووٹ دیں اور قوم سفر کرے، کیونکہ برابر کے شریک ہیں آپ۔ اس کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ مایوسی ملک میں جب پھیلتی ہے تو یہ غلامی کی طرف ملک کو لے جاتی ہے۔ اقتصادی طور پر جب ملک خوار ہوتا ہے تو غلامی کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ قانون پہ یقین جب ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا، عدلیہ پہ باور جب ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا، تو یہ ایک وائلنس کی طرف معاشرے کو لے جاتی ہے۔ تو بہتر لوگوں کو منتخب کریں، کیونکہ آج تک ہم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے، اور آج کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سوشل میڈیا کی برکت سے ہم یہ میسج پھیلا رہے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ووٹ اس ملک کا، اس قوم کا مستقبل ہے۔ اگر آپ نے صحیح استعمال کیا اس ووٹ کا تو مستقبل آپ کا روشن ہے، اور آپ نے صحیح نہیں کیا تو ایک تاریکی کی طرف آپ اپنے آئندہ نسلوں کو بھیج رہے ہیں۔